نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سب ملاحظہ کریں گے سورۃ النساء کے 1 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اللہ اکبر۔ وآتوا الیتامی اموالهم، اے لوگو یتیموں کا مال ان کی سپرد کر دو، یتیموں کے مال پر قبضہ نہ جماؤ۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم خبیث چیز کو طیب کے بدلہ میں وصول نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھا جاؤ اموالہم الی اموالکم، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کی جانب، یعنی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر تم کھا جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر تم یہ ناانصافی کرو گے تو۔ پچھلی آیت برکہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم جل وعلا نے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قبیلے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچے، والدین، بہن بھائی، عزو کربا، رشتہ دار، تایا چاچا، نانا دادا وغیرہ جو بھی تمہارے خاندان کے افراد، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے کریمہ کا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں اپنے عزو کربا سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، وہ میری اشیاء کو ضائع کرتے ہیں، چوراتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میری غیبت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے ایسی باتیں کی۔ تو میری کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو ایسے ہی کرتے ہیں، پھر ان کو تو راکھ پھکا رہا ہے، یعنی تو جنت کی سیر کر رہا ہے اور وہ جہنم کی راکھ پھک رہے ہیں۔ اگر تو ان کے ساتھ صرف حسن سلوک نہ کرے گا پھر تو گناہ گار ہے، حسن سلوک کرے گا تو پھر تیرے لیے پروردگار عالم جل کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اب یہاں رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ یتیموں کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا ذو رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو یا کوئی بیوہ بہن اور بیٹی پرورش پا رہی ہو۔ رب ذوالجلال کی رحمت کے فرشتے گھر کو اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے چیز کا احساس دلایا کہ اے لوگوں، وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کا مال ان کے سپرد کر دو۔ حدیث مبارکہ میں ایک شخص کا بھتیجا یتیم تھا اور کثیر المال تھا، چچا نے بھتیجے کے مال پر قبضہ کر لیا۔ جب یہ بھتیجا جوان ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا، چچا نے اس کو جھڑک دیا۔ میرے کریم آقا کے دربار مقدس میں حاضر ہوا تو میرے نبی کو یہ آیا برکہ رب کریم نے عطا فرما دی تھی۔ حضور نے یہ آیا برکہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حکم ماننے اسے کہتے ہیں۔ اس آیا برکہ کو سنتے ہی چچا نے سر جھکا لیا، عرض کیا یا رسول اللہ، دل و جان سے آپ کے حکم پر میں حاضر ہوں۔ وہ سارا مال اس یتیم بھتیجے کو واپس کر دیا، یعنی ذرا بھی لے تو اللہ سے کام نہ لیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تمہارا مال طیب ہے، یتیم کا مال اس میں شامل کر لو گے تو سارا مال خبیث ہو جائے گا، یعنی اپنے مال کو برباد نہ کرو۔ پروردگار عالم جل وعلا کا ایک ارشاد گرامی قدر، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ پہ جہنم کی آگ کے انگارے بھرتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میں کہ یتیموں کے مال پر قبضہ نہ جماؤ، اور تم ایسے نہ کرو کہ اپنے اچھے مال کو ضائع کرو، یتیموں کا مال اس میں شامل کر کے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اموالکم کھانا کھانے کے لیے اپنے مال میں ان کا مال شامل نہ کر لو،
کہ تم ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر لو۔ یاد رکھیے اگر یتیم کا مال کسی شخص نے اپنے مال میں شامل کر کے کاروبار کیا ہو تو یتیم کو اس کا نفع دینا فرض ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کی رقم سے لوٹا دوں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے ہاں بعض وہ کام کیے جاتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ عام طور پر مسجد کا خزانچی مسجد کا خزانچی قریبی دکاندار ہوتا ہے۔ کئی مساجد میں ایسے ہے، ہر مسجد میں تو ایسے نہیں، کئی مساجد میں ایسے ہے کہ مسجد کا جو بھی خزانچی جن کو قریبی دکاندار کو بنا دیا جاتا ہے، وہ دکاندار اپنی دکان میں وہ مسجد کے پیسے جمع کیے جاتا ہے، اور جب کہیں مسجد کو ضرورت پیش آتی ہے وہ مسجد کو پیسے پیش کر دیتا ہے۔ 1000 روپے جمع کیے تو 1000 روپے پیش کر دیتا ہے، حالانکہ اس 1000 سے اس نے اپنی دکان میں کمائی بھی کی ہے، اسے پرافٹ بھی کمایا ہے، اور وہ پرافٹ مسجد کا تھا، اور وہ مسجد کو واپس کرنا وہ ضروری ہے، فرض ہے، مسعود دیگر اس کا مال یہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یتیم کا مال اپنے مال میں شامل کر کے رکھ لینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے، اتنی احتیاط برتتے تھے کہ یتیم کے لیے ہڈیاں الگ تیار کی جاتی تھی، اپنے لیے ہڈیاں الگ تیار کی جاتی تھی۔ یتیم کے لیے آٹا الگ گوندا جاتا تھا، اپنے لیے آٹا الگ گوندا جاتا تھا، اور اس طرح یتیموں کا نقصان ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ پوری ہڈیاں تو یتیم 1 یا 2 وقت میں نہیں کھائے گا، وہ فرج کا ضمانہ تو نہیں تھا کہ بقیہ سالن سنبھال لیا جائے گا، سالن ضائع ہو جاتا، اس طرح وہ روٹی بھی ضائع ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے ان کو اجازت مرحمت فرما دیں تم یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا لو، لیکن احتیاط یہ کرو تمہارا مال یتیم کی طرف چلا جائے، یتیم کا مال تمہاری طرف نہ آئے، یہ پوری احتیاط کرو۔ رب ذوالجلال اشارہ گرامی قدر فرماتے ہیں انہ کان حوبا کبیرہ، یاد رکھو یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ تعالیٰ حوب کبیر یعنی بڑا گناہ قرار دے، سوچئے پھر اس کا جرم کتنا عظیم جرم ہوگا۔ خلا کے قائل فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ رب کریم اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤ گے۔ پہلی جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ ایک شخص کا بھتیجا مالدار تھا، اس کے مال پر قبضہ کر لیا، یتیم لڑکا بھی ہو سکتا ہے، یتیم لڑکی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ لفظ یتیم اس پر اس وقت تک عائد ہوگا جب تک وہ نابالغ ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں کہلوائے گا، بالغ ہونے کے بعد بس وہ یتیمی کے حد سے نکل گیا ہے۔ تو لڑکا بھی یتیم ہو سکتا ہے، لڑکی بھی یتیم ہو سکتی ہے۔ بعض ایسے لوگ تھے کہ جن کے ہاں کچھ یتیم لڑکیاں پرورش پاتی تھیں اور وہ بھی مالدار تھی وراثت کے اعتبار سے، تو وہ ایسے کر لیتے تھے بعض لوگ اس یتیم لڑکی سے صرف اس لیے شادی رچا لیتے کہ اس کے مال کے ہم مالک بنیں گے، اس کا مال جو ہے گا ہوگا اس کا ہم مالک بنیں گے اور ہم اپنے تصرف میں لے کے آئیں گے۔ اب وہ بچی بیچاری چھوٹی عمر کی ہے اور خود وہ بوڑھا ہے، وہ تو انصاف نہیں کر پائے گا اس لڑکی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دے کہ ایسے نہ تم کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ سندھ وغیرہ کے علاقہ میں آج بھی بعض رواج چلتا ہے کہ بعض قبائل ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کی جائیداد کو بچانے کے لیے کہ ہمارے پاس رہیں، معاذ اللہ ان کی شادی کہتے جی قرآن پاک کے ساتھ کر دی، اور یہ حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دراصل بیچاریوں کو شادی کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ان کا مال کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، اس چیز کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی، یعنی یتیم بچیوں کے ساتھ تم ظلم نہ کرو، اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی شادی کہیں اور کر لو، اور تم فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند آئیں، یعنی تمہارا دل اس کی جانب مائل ہو، مال کی وجہ سے نہیں، یعنی حسن کی وجہ سے معاذ نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً تم اس کا حق ادا کرنے والے ہو، تم طاب لکم جو پسند آئیں تمہیں، اور تمہیں سے مثنا 2 و ثلاثہ اور 3 و رباع اور 4، یعنی 2، 3 یا 4 عورتوں کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، لیکن مشروط رکھا رب کائنات جل وعلا نے اتنی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے تو فواحدہ، پھر ایک کے ساتھ شادی کرو گے۔ اگر تم صحیح انصاف کر پاؤ گے
یا انصاف سے مراد محبت نہیں ہے، محبت قدرتی تو چیز ہوتی ہے، ایک والد کی اولاد ہوتی ہے، ساری اولادیں بعض بیٹے بیٹیوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، کسی کو اپنی ماں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، کسی کو اپنے باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے، کوئی دونوں سے برابر کا پیار کرتا ہے، یعنی یہ اس بندے کے اپنے بس کا روغ نہیں ہوا کرتا۔ تو اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو انصاف محبت میں تو ممکن نہیں ہے کہ کسی کا، جس طرح میرے کریم آقا رسول عربی کو رب کائنات نے 4 نبی زادیاں عطا فرمائی تھیں، اور حضور سب سے زیادہ محبت فاطمہ الزہرا سے فرماتے تھے۔ یعنی یہ چیز جائز ہے، ایک کے ساتھ محبت میں کمی ہونا یا بیشی ہونا، یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں۔ بعض بچے بڑے وفاشار ہوتے ہیں، وہ خود پیار لیتے ہیں، محبت خود کرتے ہیں اور کروا لیتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں والدین کا کہ والدین خام خواہ ان کے ساتھ زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ بعض کرخت قسم کے ہوتے ہیں، وہ والدین کی بات کو برداشت نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاوند سے کمال درجے کی وفا کرنے والی ہوتی ہیں، جس طرح حضرت سیدہ زاہد و طیبہ خود الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی ان سے بہت پیار فرماتے تھے وہ جیسی وفا کسی نے نہیں کی ہے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا کرتا، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہوتی وفادار ہیں مگر ایک طرح کے نہیں۔ تو محبت میں کمی بیشی جائز ہے، لیکن لباس، جو رہائش اور کھانا پینا اور وہ اس کے پاس وقت گزارنا، 1 رات 2 راتیں، یہ سب کے درمیان برابر کا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک کو اچھا لباس دے دے، دوسرے کو ہلکا لباس دے دے، ایک کو اعلیٰ کھانا دے دے، دوسرے کو اچھا کھانا نہ دے، ایک کو معمولی مکان بنا دے، ایک کو اعلیٰ مکان بنا کے دے دے، ایک کو گاڑی دے دے، ایک کو کچھ بھی نہ دے، قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تیرا اختیار ہے تجھے برابری کا سلوک کرنا ہوگا، جہاں تیرا اختیار نہیں، جس طرح محبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ہوتی ہے، جہاں تیرا اختیار نہیں وہاں تیری گرفت نہیں ہے، اور جہاں تیرا اختیار ہے وہاں تیری گرفت ہے۔ اگر تو ایسے نہیں کر سکتا، یا 2 بیویوں کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا، ان کو الگ الگ گھر بنا کے نہیں دے سکتا، ان کی ضروریات زندگی کو تو پورا نہیں کر سکتا، فواحدہ، پھر ایک کے ساتھ شادی کرے گا، ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں۔ او ما ملکت ایمانکم، اس زمانہ میں لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، یا پھر تو اپنی جو تیرے ہاتھ کی ملکیت ہے، لونڈی ہے، پھر تو اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں۔ ذالک، یہ زیادہ ادنا قریب ہے، اللہ تعولو، کہ کہیں تم ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یعنی ہر اعتبار سے ظلم و زیادتی سے بچنے کی تاکید ہے۔ خاوند کو اجازت نہیں اپنی بیوی پہ ظلم کرے، اور بیوی کو اجازت نہیں اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو سمجھیں گے اور ان کو ادا کریں گے تو گھر کی سلطنت ایک جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دے دیا کرو، یعنی جو حق مہر تم نے ان کے ساتھ مقرر کیا ہے، تھوڑا کیا ہے یا زیادہ کیا ہے، خوشی خوشی حق مہر ان کو لوٹا دو۔ ہمارے ہاں ایک غلط بات مروج ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھے ایک منصب عطا فرمایا، نکاح پڑھنے کے لیے میں جاتا ہوں، کہتے جی حق مہر کی شرعی رکھ دو، یہ شرعی حق مہر کتنا؟ وہ جی 32 روپے شرعی حق مہر۔ یاد رکھیے، کم از کم فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 10 درہم چاندی کی قیمت، یعنی 10 درہم کی قیمت حق مہر ہوگا، یعنی تقریباً 2.5 تولے چاندی کی قیمت حنفیہ کے نزدیک کم از کم حق مہر ہے۔ اس سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری نبی زادیوں کا حق مہر 500 درہم باندھا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو جہیز تھا بڑا مختصر تھا، اور جہیز بھی حضرت علی کی رقم سے خریدا گیا تھا۔ اسلام میں یہ ہے کہ جہیز مرد بنائے گا، عورت نہیں بنائے گی۔ حضرت علی المزار نے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی زرہ بیچ کر جو ثمن پیش کیے تھے، میرے کریم آقا نے سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا بلال اور بعض دیگر صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی تھی، وہ سامان جہیز خرید کر لائے تھے، رقم حضرت علی کی تھی، خریدا ان صحابہ کرام نے تھا، وہ میرے قریب نے ان کو عطا فرما دیا، اور حق مہر شہزادیوں کا عموماً
500 درہم تھا، درہم چاندی کا ہوتے ہیں جس کا وزن 3 سے 3.5 ماشا کے قریب۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ شادی فرمائی تو حق مہر آپ جانتے ہیں کتنا تھا؟ 20 اونٹ یا ان کی قیمت۔ آپ جانتے کہ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ یہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع مظہر سیدہ خدیجہ کا حق مہر مقرر فرمایا تھا۔ تو حق مہر زیادہ مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے بہترین وہ عورت ہے کہ جو خوش اخلاق ہو اور اس کا حق مہر کم ہو، یعنی حق مہر تھوڑا ہو اور وہ خوش اخلاق ہو، وہ بہترین عورت ہے اور نیکوکار عورت ہے۔ دوبارہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا حق مہر پیش کر دو خوشی خوشی، نہلتاً خوشی خوشی، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ چیز واپس کر دیں نفساً اپنی مرضی کے ساتھ، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو پھر اس کو تم خوشی خوشی اچھی طرح کھا پی سکتے ہو، تمہیں تمہارے لیے جائز ہے۔ ہنیًّا کا معنی ہوتے ہیں خوشگوار، جس طرح مزیدار، اور مریہ کا معنی ہوتا ہے جس کی جانب رغبت ہو، یعنی پھر تم رغبت کے ساتھ خوشی خوشی یہ لطف اٹھا سکتے ہو، یعنی ان کا حق مہر تم استعمال کر سکتے ہو اگر وہ تمہیں خوشی خوشی دے دے۔ یا خوشی خوشی کے لفظ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عورت کو اتنا مجبور نہ کر دو کہ وہ حق مہر تمہیں خواہ کا معاف کر دے، کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو یا اس کو مجبور کر دو کہ اپنے حق مہر مجھے معاف کر، مجبور نہیں کر سکتے، وہ خوشی خوشی دے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو اپنا حق مہر جو اس کو دیا گیا تھا واپس کر دے، اپنے خاوند کو معاف کر دے، واپس کر دے، اس کے خاوند کو چاہیے کہ یہ برکت والی شے سنبھال لے۔ اگر اس حق مہر کا فرماتا ہے حق مہر کا شہد خرید کر اس میں بارش کا پانی شامل کر کے کسی بیمار کو پلا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ علاج مرضوں کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مبارک ہے، وہ پانی بھی مبارک ہے، شہد بھی شفا ہے، تو کئی برکتیں مل جائیں گی جس کے صدقہ سے شفا مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تم اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتی ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم بنتا ہے جو عورت اپنے خاوند کو حق مہر معاف کر دے اس کا خاوند زندگی بھر جتنی بھی مالی عبادت کرے گا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ جو بھی مالی عبادت کرے گا، پروردگار عالم جل وعلا اس عورت کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی اس کی مالی عبادات میں اللہ تعالیٰ اس کی عورت کا بھی حصہ رکھے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا، یعنی ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ سمجھا دیں گے، بہتر یہ ہوگا کہ حق مہر اپنے خاوند کو معاف کر دیں۔ خرچہ تو خاوند نے کرنا ہی ہے پوری زندگی اس کے لیے، تو اگر یہ معاف کر دے گی تو قیامت تک پروردگار عالم جل وعلا کے حضور ان کا درجہ یوں سمجھیے بلند ہوتا رہے گا کہ اگر خاوند نے کوئی نیکی کا ایسا کام کیا جو صدقہ جاریہ ہے تو جب تک وہ صدقہ جاریہ باقی رہے گا خاوند کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اس عورت کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم وعلمہ اتم۔